ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج کا میسیج بعنوان ایثار ارسال کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں مزید کچھ میسیج انشاءاللہ بھیجے جائیں گے۔ عنوان ایثار کے تحت ایثار ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ایثار کرتے ہیں اگرچہ کہ خود اسی کے حاجت مند ہوں، یعنی جو چیز اپنے کو چاہیے وہ چیز دوسروں کو دے دیتے ہیں، ایثار۔ اور یہ آیت خاص طور پر فقراء صحابہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور حقیقت ایثار یہ ہے کہ صحبت و رفاقت میں اپنے رفیق کے حق کا خیال رکھے اور اپنا حصہ اس کے خاطر چھوڑ دے، یعنی اسے دے ڈالے، اور ہم صحبت کے آرام کے خاطر خود تکلیف برداشت کر لے، کیونکہ ایثار کا مطلب ہی یہ ہے کہ دوسروں کی مدد کی جائے اور خود کو اسی امر میں مشغول رکھا جائے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ درگزر اختیار کیجئے، نیکی کا حکم دیجئے، جاہلوں سے اعراض کیجئے، دور رہیے۔ اس کی پوری تشریح و تفصیل تو آداب صحبت کے میسیجز میں پیش کی جا چکی ہے۔ یہاں تو اس سے مراد ایثار ہے، اور اس کے یعنی ایثار کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ایثار جو حق صحبت ادا کرنے کے سلسلے میں کیا جاتا ہے جس کا ذکر آ چکا ہے، اور دوسرا ایثار وہ ہے جو حق صحبت ادا کرنے کے لیے کیا جائے، اور دونوں میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ حق صحبت کے خاطر جو ایثار کیا جاتا ہے اس میں ایک طرح سے تکلیف تو ضرور ہوتی ہے، اگرچہ کہ اسے خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر لیا جاتا ہے، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا کہ وہ تکلیف محسوس بہرحال ہوتی ہے۔ لیکن وہ ایثار جو حق محبت کی خاطر کی جائے، وہ ایثار جو حق کے محبت کی خاطر اختیار کیا جائے، حق محبت کی خاطر کیا جائے، اس میں راحت ہی راحت اور فرحت ہی فرحت محسوس ہوتی ہے۔ ایک حکایت ہے، مشہور حکایت ہے، جب غلام الخلیل نے گروہ صوفیہ کے ساتھ دشمنی کا طریقہ اختیار کیا اور کسی کو عداوت و نفرت کا کسی بھی صوفی کو عداوت و نفرت کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، ہر صوفی کو اپنی عداوت و نفرت کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور ان کے تعلق سے لگائی بجائی کی خاطر وجہ سے نوری، ابو حمزہ اور رخام پکڑے ہوئے، یہ جو صوفی تھے یہ نامہ ہیں ان کے، نوری، ابو حمزہ اور رخام، جب انہیں پکڑ کر دارالخلافے میں لایا گیا اور غلام الخلیل نے کہہ دیا کہ یہ اہل تصوف سب کے سب زندیق ہیں۔ زندیق آپ جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ کافر، بے دین، یہ زندیق کہتے ہیں۔ لہٰذا اگر امیر المومنین ان کے قتل کا حکم صادر فرمائے تو زندقہ و بے دینی کہیں ڈھونڈنے سے بھی نظر نہ آئے، کیونکہ اس کفر و بے دینی کے سرغنہ یہی لوگ ہیں، یعنی صوفی لوگ ہیں۔ اور اگر یہ کار خیر قتل صوفیہ آپ کے ہاتھوں میں سر انجام پائے تو آخرت میں اس کا اجر عظیم آپ کو ملے گا، اور اس کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ خلیفہ نے فی الفور حکم دیا کہ ان کی گردنیں بلا تاخیر مار دی جائیں۔ جلاد موجود ہوا اور تینوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ جلاد نے رخام کے قتل کا قصد کیا تو نوری اٹھے اور رخام کی جگہ جلاد کے سامنے آ کر جا بیٹھے، اور ایک عجیب مسرت و خرمی یعنی خوشی کا اظہار ان کے چہرے سے عیاں تھا۔ تمام لوگ تعجب و حیرت میں ڈوب گئے۔ جلاد نے کہا، اے جوامرد، یہ تلوار ہے اور ایسی مرغوب چیز تو نہیں کہ اس طرح سے خوشی خوشی آئے اور چاو سے سامنے آ بیٹھے جیسے کہ تو آ بیٹھا ہے، اور پھر تیری تو باری بھی نہیں آئی۔ نوری نے فرمایا، ٹھیک کہتا ہے، لیکن میری طریقت کی بنیاد ہی ایثار پر ہے، اور عزیز ترین چیز زندگی ہے، اور میری یہی خواہش ہے کہ زندگی کے بقیہ چند لمحات جو بھی ہیں انہیں برادران عزیز کے لیے صرف کر دوں،
کیونکہ اس انداز سے دنیا کا ایک سانس مجھے آخرت کے 1000 سال سے بھی عزیز تر معلوم ہوتا ہے۔ یہ دنیا تو سرائے خدمت ہے اور وہ دنیا سرائے قربت ہے، اور وہ قربت اسی خدمت کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ قاصد نے یہ باتیں سنی، خلیفہ کے پاس پہنچا اور سب حال اسے کہہ سنایا۔ خلیفہ ان کی رقت طبع اور باریکی سخن سے اس درجہ متعجب ہوا کہ ایک آدمی کے ذریعے جلاد وغیرہ کو کہلوا بھیجا کہ ان لوگوں کے بارے میں توقف کیا جائے، یعنی انتظار کیا جائے، اور معاملہ عباس بن علی کے سپرد کر دے گا، جو کہ اس وقت قاضی القضات تھے۔ وہ ان تینوں کو اپنے مکان پر لے گئے۔ شریعت و حقیقت کے بارے میں جو کچھ ان سے پوچھا انہوں نے صحیح جواب دیا۔ قاضی نے ہر طرح انہیں درستی اور راستی پر پایا، بلکہ غفلت کی وجہ سے ان کے حال پر اتنا پشیمان ہوا کہ چلانے لگے۔ اس پر نوری نے فرمایا، اے قاضی، تو نے یہ سب کچھ پوچھنے پر بھی دراصل کچھ نہ پوچھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں ایسے بھی لوگ ہیں ان کا قیام اسی کی ذات سے ہے، قعود بھی اسی کے ساتھ ہے، بلکہ ان کا بولنا، چلنا، حرکت کرنا، سکون اختیار کرنا، غرض سب کچھ اسی ذات واحد کے ساتھ ہے۔ وہ تو زندہ ہے، مشاہدہ حق کی وجہ سے ہیں۔ وہ تو زندہ ہی، یعنی صوفیاء کرام زندہ ہی مشاہدہ حق کی وجہ سے ہیں، یا مشاہدہ حق میں ہی ہیں، اور ایک لمحے کے لیے بھی مشاہدے کا یہ سلسلہ منقطع ہو جائے تو وہ شور برپا کرنے لگتے ہیں۔ قاضی کو سخت تعجب ہوا اور ان کا سخن کی گہرائی اور درستی حال سے بے حد متاثر ہوا۔ اسی وقت خلیفہ کو لکھ بھیجا کہ اگر یہ لوگ ملحد ہیں تو میں گواہی دیتا ہوں اور حکم لگاتا ہوں کہ روئے زمین پر کوئی بھی موحد کہلانے کا مستحق نہیں۔ خلیفہ نے انہیں بلوایا اور کہا کہ کوئی حاجت ہو تو بیان کیجیے۔ انہوں نے کہا، آپ سے ہماری حاجت اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ ہمیں بالکل بھول جائیے، نہ شرف قبولیت بخش کر ہمیں اپنا مقرب جانے اور نہ ہجر سے رائندہ درگاہ قرار دیں، کہ آپ کا رد و قبول ہمارے لیے برابر ہے، یعنی آپ کا رد کرنا قبول کرنے اور قبول کرنا رد کرنے کے برابر ہے۔ خلیفہ یہ سن کر رونے لگا اور تعظیم و تکریم سے انہیں رخصت کر دیا۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مرزا چشتی صابری نظامی۔